بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر خم عرفات کے میدان میں شام پڑ گئی۔ سورج اپنی کرنیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں اور ان کے پروانوں پہ نچھاور کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے چھپ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ پہ 23 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے اکٹھی پڑھیں۔ رات مزدلفہ میں گزاری، وہیں صبح کی نماز فجر ادا کی، پھر قصوہ پہ بیٹھے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے منا کے لیے نکل پڑے۔ اس بار قصوہ پہ اپنے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ تینوں شیطانوں کے جمروں پہ تشریف لائے، وہی تین شیطان جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور تینوں نے انہیں پتھر مار کے پتھر بنایا تھا۔ انہی پتھروں کو مارے جانے کی پیغمبرانہ ادا اور شیطان کی مسلسل سزا آج بھی جاری ہے۔ ساتھ ساتھ کنکریاں تینوں شیطانی جمروں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری۔ پھر قربانی کا سمے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لائے تھے۔ اپنی عمر مبارک کے لحاظ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود ذبح کیے، باقی 37 کو ذبح کرنے کی ذمہ داری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ سیدنا علی اس وقت کم و بیش اتنے ہی سال کے تھے، 33 سال کے۔ ہر ذبح ہوئے اونٹ کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے پکایا، کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر بال کٹوانے کا سمے آیا۔ 3 سال پہلے عمرۃ القضاء کے موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بال منڈوائے تھے۔ ان 3 سالوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال پھر اسی قوت اور خوش روی سے سر پہ استادہ تھے، اکا دکا سفید ہو گئے، جن پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مہندی یا خضاب بھی لگا لیتے تھے۔ داڑھی مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کی 2 سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، جن میں دوزخ کا ذکر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار پورے بال نہیں منڈوائے، انہیں کم کرایا۔ بالوں کی حجامت کر کے انہیں کم کرانے کو حلق کہا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کٹنے کے بعد پروانے انہیں زمین پہ کہاں گرنے دیتے، ایک ایک کٹا بال تبرک کی طرح خوش بخت صحابہ میں تقسیم ہوا۔ قصوہ کے نصیب پھر جاگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، وہیں ظہر پڑی اور آب زمزم پینے چاہے زمزم کے پاس کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ حاجیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ ایک ڈول بھر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیر ہو کے زمزم پیا۔ 10 ذی الحج کو عید منائی اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج میں پھر مینا میں جا قیام کیا۔ پھر 13 ذی الحج کو ہمیشہ کے لیے مکہ کو خیر باد کہہ کے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ راہ میں کئی جگہوں پہ مسلمانوں سے خطاب کیا، موقع ملا۔ ان خطابات میں دیگر امور پہ ہدایت دینے کے علاوہ خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلی وابستگی، محبت اور زندگی بھر کی رفاقت کا کھل کے اظہار کیا۔ بات تھی بھی یہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کم عمری سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ان کے گھر میں انہی کے بچوں کی طرح پلے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 30 سال چھوٹے تھے۔ ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سیدنا علی نے مشاہدہ کیا، وہ کسی اور کے حصے میں کیسے آتا؟ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف آخری اس سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ بھی خطبہ دیا۔ وہاں سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شکایت لے کر آئے۔ ہوا یہ کہ سیدنا علی اور خالد بن ولید کو راہ میں کسی قلعے کی مہم پہ بھیجا۔ کمان سیدنا علی کے پاس ہی تھی، انہوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ ایک باندی قلعے سے ملی انہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حوالہ دے کر ایک سرسری شکایت لکھ بھیجی۔ حالانکہ امیر لشکر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک جونیئر کو اپنے سینئر کی شکایت کا حق نہیں ہوتا۔ خالد بن ولید کا خط پڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا،
تم اس شخص کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سیدنا برا بن اعظم جو خط لے کے آئے تھے خوف سے کانپ گئے، گڑ گڑا کے بولے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، میں تو صرف قاصد ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، پھر راہ میں کئی موقعوں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، کیا میں تمام مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ حقدار نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر علی بھی حقدار ہیں، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف دیکھ کے دعا فرمائی، اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اسے عداوت رکھ۔ ایک دفعہ اسی سفر میں فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کے دل میں ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد مکہ سے مدینے کا یہ سفر محبتوں کا سفر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں وہ پرانا سفر چھپ چھپا کے غار سور میں 3 راتیں گزار کے دشمنوں کی یلغار سے بچ بچا کے آنا بھی یاد ہوگا۔ اپنے بستر پہ سیدنا علی کو سلا کے مدینہ چلے آنا کب بھولا ہوگا؟ ایسے میں سیدنا علی کی محبت میں کہے ہوئے ان کے جملے ان کے دل کی آواز تھے۔ وہ باتیں زندگی بھر میں ملی سیدنا علی کی محبت کے جواب میں ایک دلکش اظہار محبت تھا۔ نہ وہ باتیں کسی کے لیے کسی اور معاملے میں حجت ہونی چاہیے یا خواہ مخواہ دل جلوں کے لیے ان کی مخالفت۔ یہ ساری باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پہلی زندگی کا پرتو ہیں، لیکن ان میں کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار کی کوئی بات نہیں کی گئی، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی کبھی نہیں کی۔ شاید یہی خدا کی مسلحت تھی، ورنہ خدا جو کہنا کہلوانا چاہتا ہے، لکھنا یا لکھوانا چاہتا ہے، اسے کوئی منع کر سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چاروں خلیفہ راشدین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ماہوں سال سے زیادہ نہیں جیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ چاروں خلیفہ راشدین نے بھی 63 سال کی عمر پائی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جب خدا کو منظور ہوا، خدا نے ان سے کام لیے۔ وہ چاروں خدا کے برگزیدہ ترین بندے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شیر اور دوست تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ یکتا، منفرد اور شاکار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں ان کے منہ بولے غلام زید بن حارث بھی تھے، جو جنگ مؤتہ میں شہید ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے بعد مدینہ آمد پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کے 23 سالہ بیٹے اسامہ بن زید کو طلب کیا۔ وہ پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، لشکر اس جگہ لے جاؤ جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا۔ وہ جنوبی بلقا میں مؤتہ کے مقام پہ تھا، بہت دور، تبوک سے بھی آگے، کوئی 20 دنوں کا ایک طرف کا سفر۔ لشکر تیار ہونا شروع ہو گیا۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ لشکر کا امیر اسامہ بن زید تھا اور لشکر کے اندر تمام سینئر صحابہ، جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسرے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ لوگوں میں چہ مغیاں ہونے لگیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگلی نسل کو بھی تیار کرنا تھا۔ پھر اسامہ زید بھی سیدنا علی کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پوتے کی طرح پلے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کیا نہ سیکھا تھا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں سن کے مسجد کے ساتھ والے اپنے حجرے سے مسجد نبوی تشریف لائے اور فرمایا، اس سے قبل تم لوگ اسامہ کے والد زید کے بارے میں ایسی رائے دے چکے ہو، حالانکہ وہ سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور اسامہ بھی ان کے بعد مجھے محبوب ترین ہے۔ اسامہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ اپنے دستے مبارک سے اسامہ کا علم تیار کیا اور اسے تھمایا۔ فرمایا، فوج کو ارض فلسطین کے اس نقطہ پہ لے جاؤ جہاں بلقا اور روم کی حدیں ملتی ہیں، وہاں جا کے مورچہ بندی کرنا۔
اس مقام پہ جہاں دشمنوں نے تمہارے والد کو قتل کیا تھا، انہیں تاریکی میں گھیر لینا اور اس انداز سے حملہ آور ہونا کہ انہیں خبر نہ ہو۔ فتح یاب ہونے کے بعد نصرت کی خوشخبری کے ساتھ جلد مدینہ واپس لوٹ آنا۔ لشکر مدینہ سے کوچ کر کے 3 میل کی مسافت پہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آ گئی۔ لشکر کے ہر سپاہی کا دل کٹ گیا، وہ کیسے مدینے سے دور جاتے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے، جمعرات کے روز مرض میں شدت آئی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم ملا۔ پیر کی صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر سکون ہوا۔ صحابہ سمجھے اب طبیعت رو بصحت ہے۔ اسامہ نے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ اسی دن اسامہ کی والدہ سیدہ ام ایمن نے اسامہ کو چیختا ہوا روتا ہوا پیغام بھیجا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نزا میں ہیں۔ سیدنا اسامہ اور اس کا لشکر بھاگا، روتا تڑپتا پھیتی پھیتی ہوا بھاگ کے واپس مدینہ آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کے لیے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔